السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک کہ رمضان المبارک کی بہترین بابرکت گھڑیاں گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو خوشی رکھی ہے اس خوشی کو بخوشی رشتہ داروں کے ساتھ منائیں۔ یہ والی ویڈیو بہت اسپیشل ویڈیو ہے، بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے کہ یہ ایسی ہستی اور ایسے مربی، ایسے مشفق اور ایسے محسن استاد کے بارے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، کہ ہر لحاظ سے انہوں نے تربیت کرنے کی کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کہ انہوں نے ہر لمحہ، ہر پل جب ہم قرآن مجید سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں طالب علمی کے دور میں، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پھر ہم کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا، قرآن مجید کے ساتھ رکھا۔ میری مراد ہے میرے بہت مربی استاد محترم حضرت العلام قاری القرہ، قاری المقری، استاذ القرہ والمجودین الشیخ محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، جو اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ کو جتنی ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں، جتنا خوبصورت ماحول میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جتنی اللہ کی قدرت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر مالدیو کے اندر، اور یہاں آ کر قرآن مجید سنانے کی جو سعادت ہے وہ بھی انہی کی بدولت ہم کو ملی ہے، اور انہی کا یہ فیض ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ان کے ذریعہ سے کہ ہم دنیا کے اندر گھوم کر رب کا کلام سنائیں، اس لیے کہ ان کی اپنی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں دنیا کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کروں، میں اس کائنات میں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کروں۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی خواہش کو کیسے پورا کیا کہ ہم نے یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید کو سنانے آئے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر مالدیو کے اندر ان کے بہت سارے شاگرد موجود ہیں جو اس چیز کو مینج بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے میں ان کا بہت سارا رول ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہ کتنا بڑا اثاثہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کتنا اجر ہے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے جو زندہ ہیں ہم ان کا فیض کیسے حاصل کر رہے ہیں یا کیسے رزق ہم حاصل کر رہے ہیں ان کے فیض سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت کیسے رزق دیتا ہے اس قرآن کی برکات کے ذریعے سے، اور ان کی قرآن مجید سے جو محبت تھی وہ اس قدر تھی کہ میں نے ایک دفعہ ایک قرآن مجید سعودیہ سے منگوایا اپنے بڑے بھائی سے۔ قرآن مجید وہ قرات دوری بصری کا تھا، یعنی دوری بصری رحمہ اللہ جو امام ہیں قرات کے، ان کی قرات کا ایک قرآن مجید سعودیہ سے میں نے مصحف کو منگوایا اور میں نے ان کے لیے وہ ہدیہ پیش کیا۔ تو یقین کریں آپ، اس کے بعد ان کی محبت مجھ سے ڈبل ہو گئی، اور اس کے اندر قرآن مجید کا ہاتھ ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے محبت بھی بڑھ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر قرآن مجید کی محبت کو اس قدر ڈالا ہوا تھا کہ ہر چھوٹا سا کام جو ہم قرآن مجید کے لیے کریں وہ اس کو بہت سراہتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں انٹرنیشنل لیول پر، ہر جگہ پر، تقریباً ہر ملک میں ان کے شاگرد موجود ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ سمجھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، بندہ دنیا سے چلا گیا اور جانا سب نے ہے، اپنے اثاثے اپنے خود ساتھ لے کر جانے ہیں۔ کون کون سے جائیں گے؟ سارے اعمال ختم، منقطع ہو جائیں گے، 3 ساتھ جائیں گے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہوگا، او علم ينتفع به، اور علم ہوگا جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، او ولد صالح، اور ایسی اولاد یدعو لہ جو اس کے لیے دعا کرے گی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے آپ کون سی چیزیں ساتھ لے کر جائیں گے یہ ہم نے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم یقیناً وہ ہر چیز کے
ان تینوں کیٹیگریز کے وہ قابل ہیں اور انہوں نے اس پر کام کیا ہے، علم بھی چھوڑا ہے، اپنی روحانی اولاد بھی چھوڑی ہے اور اپنا صدقہ جاریہ بھی چھوڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کو سوچے اور سمجھے۔ اور اس کے پیچھے جو ان کی اولاد ہے اور ان کے جو بڑے بیٹے قاری ابو بکر العاصم حفظہ اللہ تعالی، جو بہت قرآن سے محبت کرتے ہیں اور بعد کی چیزوں کو وہ مینج کر رہے ہیں، وہ بھی بہت مشفق، بہت مربی، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اس وقت وہ امریکہ میں موجود ہیں، وہاں پر خطابت کے وہ امور سر انجام دے رہے ہیں اور وہاں پر قرآن مجید کی ٹیچنگ کے وہ امور سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اولاد بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے اور ایسا علم جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں اور یہاں اس مالدیو کے اندر ان کے جو بہت بڑے شاگرد قاری ریاض صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو اس ساری چیز کو مینج کرتے ہیں، بہت سارا ایک گروپ وہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سارے ہمارے ساتھیوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو توفیق دے اور استقامت دے کہ یہ مزید قرآن مجید کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ مخلص ہو کر اس اثاثہ کو تا قیامت قائم رکھنے کے لیے ہم اس کے اوپر کام کریں۔ تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔